جو کوئی بھی اپنے رب سے غیب میں ڈر گیا اس کے لیے بہت مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے، اتنا اجر ہے وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ کے وعدے ہیں، اس پہ توکل کرنا، اور وین دا کارڈز آر ڈاؤن، اللہ کی ٹائمنگ پر توکل کرنا، اور یقین کریں اللہ کی ٹائمنگ بہت خوبصورت چیز ہے، اور یہ سب سے ہائیسٹ صبر میں اسی کو کہتا ہوں، بلکہ اسکالرز کہتے ہیں سب سے ہائیسٹ لیول آف صبر ہے اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا۔ کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں محمد علی، میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوں، اس لیے مجھے رات نیند آ جاتی، بس دیٹس اٹ، اوور تھنکنگ میں نہیں کرتا، بس جو رب نے دے دیا اس پہ میں راضی ہوں اور اللہ کا بہت شکر کرتا ہوں۔ تو جو انسان صبر کے کانسیپٹ کو سمجھ گیا نا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سب سے جو ہائیسٹ ٹریٹ انسان کا بیان کیا قرآن میں، وہ صبر ہے۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ یار یہ تمہاری قسمت میں لکھا ہوتا تھپڑ، ٹھیک ہے، اور اس سے تم نے کوئی سیکھنا ہے، تو وہ آپ کے لیے ایک پرپسفل چیز بن جائے گی، ٹھیک ہے، کہ چلو اگر یہ لگنا ہی تھا مجھے تو ٹھیک ہے، اس سے میں نے کچھ لرن کرنا ہے۔ تو ایکسیپٹنس سے مراد ہے کہ پیسیو ایکسیپٹنس نہیں کہ بس قبول کر لیا، نہیں، اللہ کے فیصلوں پر ایکسیپٹنس، ٹھیک ہے، تقدیر کے اوپر ایکسیپٹنس، یہ ایک مورل ایسپیکٹ ہے صبر کا، ایک اسپرچول ایسپیکٹ ہے، ایک روحانی ایسپیکٹ ہے صبر شو کرنے کا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح توکل ہے کہ نہیں، روحانی ایسپیکٹ صبر کا۔ توکل کے لیے صبر چاہیے۔ توکل کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کرنا، اللہ تعالیٰ پر اعتبار کرنا، ٹرسٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کئی وعدے قرآن میں کرتے ہیں، ان وعدوں پر اعتبار کرنا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے نکال لے گا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے دے گا، اس کا گمان بھی نہیں جاتا، ٹھیک ہے نا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے سے نہیں پھرتا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، جو کوئی بھی اپنے رب سے غیب میں ڈر گیا اس کے لیے بہت مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے، اتنا اجر ہے وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کے وعدے ہیں، اس پہ توکل کرنا، اور وین دا کارڈز آر ڈاؤن، اللہ کی ٹائمنگ پر توکل کرنا، اور یقین کریں اللہ کی ٹائمنگ بہت خوبصورت چیز ہے۔ کئی وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو بس ان وعدوں پہ ٹرسٹ کرنا، اس کے لیے صبر چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ بڑا خوبصورت صبر ہے، فصبر جمیل واللہ المستعان، کس کے الفاظ ہیں؟ حضرت یعقوب کی۔ حضرت یعقوب کو پتہ تھا اینڈ رزلٹ اللہ کچھ اچھا ہی نکالے گا، آلدو فیوچر انہوں نے نہیں دیکھا تھا، لیکن انہیں یہ شور تھا کہ اگر میرا پیارا بیٹا میرے ہاتھ سے چلا گیا ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ نے اس سے کچھ بڑا نکالنا ہے۔ اور اس دوران وہ دکھ میں بھی تھے، بہت سیڈ بھی تھے، رو کے آنکھیں بھی ظاہر ہے سفید ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے کہا فصبر جمیل واللہ المستعان، میں خوبصورت صبر اڈاپٹ کروں گا، اور واللہ المستعان، اللہ پہ رلائے کیا جا سکتا ہے، اللہ پہ ہم معاملے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو یہ بڑے پاورفل الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، فصبر جمیل۔ یہ پھر تھوڑا ویٹ کرنا ہوتا ہے آپ کو، اور یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اس مشکل مرحلے میں قرآنک سٹوریز آپ کی بڑی مدد کریں گی کہ دیکھیں اللہ نے نبیوں کو صبر کرایا اور ایٹ دی اینڈ بہت بڑا رزلٹ نکالا۔ حضرت موسیٰ کو صبر کرایا کافی سال جب وہ فیوجیٹیو بن گئے، پھر حضرت یوسف کو صبر کرایا جیل میں بھی، کنویں میں بھی، حضرت یونس کو صبر کرایا مچھلی کے پیٹ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب، اور دیکھیں طائف، تو بڑے واقعات ہیں، حضرت ابراہیم کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ توکل، فورٹیچیوڈ، ایکسیپٹنس، توکل، اور لاسٹ ہے غنا، کنٹینٹمنٹ۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنا، غنا مانگا گیا، ٹھیک ہے۔ کنٹینٹمنٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی ہو جانا، یہ بھی صبر کی ایک شکل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سب سے ہائیسٹ صبر میں اسی کو کہتا ہوں، بلکہ اسکالرز کہتے ہیں سب سے ہائیسٹ لیول آف صبر ہے اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا۔ اور اس میں میں کئی بار ایک واقعہ سنا چکا ہوں، دوبارہ سنا دیتا ہوں، بڑا کیونکہ وہ مزے کا واقعہ ہے، اس سے بڑا اچھا یہ سمجھ آتا ہے کہ 2022 کا جو سیلاب تھا، میرے ایک دوست نے سنا ہے، تو وہ گاؤں میں پنچایت لگائی تھی انہوں نے، بہت تباہی مچی ہوئی تھی، بھینسیں مر گئیں اور ظاہر فصلیں ساری، تو وہ ہر ایک کے جملے منہ پہ ناشکری کا جملہ تھا، پنجابی میں بات کر رہے تھے سارے۔ تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے عام سے، تو انہوں نے ایک عجیب سا جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ وہ کملے ہو، یعنی وہ پاگلوں، جے رب سانو ڈبو کے مارنا چاہتا ہے، ایسی ڈب کے مرن گے، گل ختم۔ تو وہ کہتے ایک دم ڈیڈ سائلنس ہو گئی اور سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ بابا جی نے کیا کہہ دیا۔ تو کہتے اس کے بعد سارے خاموش ہو گئے اور اس کے بعد حالات ٹھیک ہونا شروع ہو گئے۔ اصل میں بس اللہ کی رضا میں راضی ہونا، اور ہمارے ایک دوست ہیں وہ CEO لیول پہ ہیں دبئی میں،
تو ماشاءاللہ انہوں نے بھی مجھے یہی ٹپ دی تھی. میں نے ان سے کہا آپ کو رات جلدی نیند کیسے آتی ہے؟ وہ جلدی سو جاتے ہیں, 20-25 سال سے جلدی سو رہے ہیں. تو ماشاءاللہ انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بڑے اچھا پوائنٹ بتایا. حالانکہ وہ بتا سکتے تھے میری ڈائٹ ایسی ہے, میں ایکسرسائز کرتا ہوں اور یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. تو انہوں نے اس ٹائم پہ بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں محمد علی, میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوں, اس لیے مجھے رات نیند آ جاتی, بس دیٹس اٹ. اوور تھنکنگ میں نہیں کرتا, بس جو رب نے دے دیا اس پہ میں راضی ہوں اور اللہ کا بہت شکر کرتا ہوں. تو کنٹینٹمنٹ بھی صبر کی ایک ٹائپ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 4 ٹائپس ہیں جو اسپرچول ڈائمنشن ہے صبر کی, جو قرآن بہت زیادہ جس پہ فوکس کرتا ہے, اور ان پہ بھی فوکس کرتا ہے نا قرآن. سیلف کنٹرول پہ, سیلف کنٹرول کے جو انسان تزکیہ کر گیا, کنٹرول کر گیا, تو وہ فلاح پا گیا. قد افلح من تزکا, جو انسان جو ہے وہ تزکیہ کر گیا, کنٹرول کر گیا, فلاح پا گیا. اسی طرح جب یہ 2 چیزیں آپ پریکٹس کرتے ہیں تو لانگ ٹرم اسٹرینتھ آپ کے اندر بلڈ ہوتی ہے, آپ کی پرسنالٹی ویسی بن جاتی ہے. اور اس لانگ ٹرم اسٹرینتھ کا نام ریزیلینس ہے. ریزیلینس وہ لوگ نہیں دکھا سکتے جو کبھی کبھی صبر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ریزیلینس وہی لوگ دکھاتے ہیں جنہوں نے صبر کو پریکٹس کیا ہوتا ہے اوور اینڈ اوور اگین. ٹھیک ہے, ریزیلینس ایک لانگ ٹرم اسٹرینتھ ہے. اسی طرح پرسسٹنس کا نام آپ نے سنا ہوگا. ٹھیک ہے, پرسسٹنس, پرسسٹنٹ رہنا, وہ بھی وہی لوگ کرتے ہیں جو ایک اس ٹریننگ سے گزرے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح کنسسٹنسی, استقامت, کنسسٹنسی ہر کوئی تو نہیں اچیو کرتا نا. اب ایک بندہ فجر پہ کنسسٹنٹ ہو گیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے وہ عام بندہ ہے؟ پتہ نہیں وہ کتنے جہاد سے گزرا ہوا ہے, آپ نہیں سوچ سکتے. اس نے اپنے ڈارک نفس کو بھی فائٹ کیا ہوا ہے, اس نے اس طرح کے وسروں کو فائٹ کیا ہوگا نا کہ اٹھ کے کیا کرنا, چھوڑو سوئے رہو سوئے رہو. پتہ نہیں اس نے کتنی فائٹ کی ہوئی ہے. تو وہ کنسسٹنٹ بندہ ہے, پرسسٹنٹ بندہ ہے, وہ ایک مجاہد ہے کہ اس نے اتنے عرصے سے اپنے اوپر ورکنگ کر کے فجر کی عادت ڈال لی اپنے آپ کو, فجر کی نماز کی. ٹھیک ہے, جماعت کے ساتھ یا ٹائم پہ گھر میں عورتیں اگر پڑھتی. اسی طرح ایک نوجوان گناہوں سے بچ رہا, آپ کو کیا لگتا ہے عام نوجوان, وہ عام انسان ہے, پتہ نہیں وہ کتنی اس نے جہاد کی ہوئی ہے. تو اللہ کو ایسے لوگ بڑے پسند ہیں, اور ان میں لانگ ٹرم یہ لوگ لیڈرز بنتے ہیں آگے, یہ لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان سے پھر کام لیا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو چوز کر لیتے ہیں کہ یہ وہ بندے ہیں, اسپیشل بندے ہیں, یہ اسپیشل فوجی ہے. پرسسٹنس ہے, ریزیلینس ہے, گریٹ, گریٹ سمجھتے ہیں, ڈٹرمنیشن, گریٹ. اللہ تعالیٰ نے 5 انبیاء اولو العزم. ٹھیک ہے, سورہ الاحقاف ہے, سورہ احقاف چیپٹر 46 ورس 35. جی اچھا, دونوں میں ٹھیک ہو گیا, جزاک اللہ خیر. تو سورہ احقاف کی جو آیا ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اس میں بھی ہے, سورہ احزاب میں بھی, جزاک اللہ خیر. جو سورہ احقاف ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کے نبی کو کہتے ہیں کہ اے نبی آپ صبر کر لیجئے, بالکل اسی طرح جس طرح اولو العزم نے صبر پکڑ لیا تھا. اولو العزم حضرت نوح, حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود, اور حضرت عیسیٰ, یہ 5 نبیوں کو اسپیشل ٹائٹل اللہ نے. اولو العزم کیا ہوتا ہے؟ پیپل آف ڈٹرمنیشن. ڈٹرمنیشن ہر کسی میں نہیں ہوتی ہے, ڈٹرمنڈ ہونا. ٹھیک ہے نا, یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا جو ہے نا وہ سسٹم ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ گیو اپ کرتے ہی نہیں ہیں. نو میٹر جو مرضی ہو جائے یہ گیو اپ نہیں کر سکتی, کیونکہ ان کا سسٹم ویسا سیٹ ہو چکا ہوتا ہے. اوکے, انہوں نے اتنی محنت کی ہوتی ہے, یہ محنت خدا داد بھی ہوتی ہے, محنت سے بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہر نبی محنت سے گزرا ہے. ہر نبی دیکھیں اس کا پیشہ ایسا تھا جو اسے پیشنٹ سکھا رہا تھا, جو چرواہا, ایک وجہ ہے نا بکریوں کو چروانا. تو یس, گریٹ, ڈٹرمنیشن, ریزیلینس, پرسسٹنس, کنسسٹنسی, ٹینیسٹی, یہ صبر کی لانگ ٹرم شکلیں ہیں, اور یہ زیادہ فائدہ آپ کو دیں گی بجائے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ آٹومیٹکلی آپ کے منہ سے صبر نکلے گا, آٹومیٹکلی آپ کے منہ سے صبریہ کلمات نکلیں گے, آٹومیٹکلی آپ چیزوں کو برداشت کر لیں گے کیونکہ آپ ایک خاص ٹریننگ سے گزرے ہوئے. اس چیز کے لیے ٹرین کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. تو آج کے لیے اتنا ہی. ابھی ہم نے بہت کم صبر کی پڑھا ہے, ابھی اس میں شاید 2 کلاسیں اور لگ جائیں. بہت واسٹ کنسیپٹ ہے صبر. ٹھیک ہے, میں آپ کو پورا ڈیٹیل میں ٹیکنیکلی بھی سائیکلوجیکلی بھی صبر کا کنسیپٹ پڑھاؤں گا, اور اس میں آپ کے 3 کنسیپٹس بنیں گے, کلیئر ہوں گے. ہوپ, آپٹیمزم, ایموشنل انٹیلیجنس, یہ تینوں صبر ہے اسلامکلی اسپیکنگ. ٹھیک ہے, تو جو انسان صبر کے کنسیپٹ کو سمجھ گیا نا, ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سب سے جو ہائیسٹ ریٹ انسان کا بیان کیا قرآن میں, وہ صبر ہے, سب سے ہائیسٹ ریٹ. ٹھیک ہے, اسی طرح جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے
تو فرشتے انہیں سلام کرتے ہوئے کیا کہیں گے کہ سلام ہو تم پہ، کیوں؟ کیونکہ تم صابرین میں سے تھے، تم لوگ صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ اس لیے ہمیں جاننا چاہیے صبر کیا ہے آخر ایسا اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی اتنی تعریف کی ہے، جنتیوں کا سب سے بڑا ٹریٹ یہ تھا، تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور یہاں پہ رانگ سمجھا جاتا ہے، اس کو مس یوز بھی کیا جاتا ہے، اس کو ہم خاندانی معاملات حل کرتے ہوئے مس یوز کرتے ہیں، یعنی خاموش کرا دیتے ہیں اگلے کو، ہم کہتے ہیں بس یہ صبر ہے، بس خاموش کر جاؤ، بس یہی صبر ہے۔ سوسائٹی اس کو مس یوز کرتی ہے اکاؤنٹیبلٹی سے بھاگنے کے لیے کہ بس ظلم ہو رہا ہے تو بس خاموش کر جاؤ، تو یہ صبر نہیں ہے۔ کبھی کبھی خاموش بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن دیٹس ناٹ آل۔ انشاءاللہ اس کی بہت سی ڈائمینشنز ہیں، میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا کہ صبر انشاءاللہ تعالیٰ کیا ہے، اور اس میں 3 چیزیں ہم کور کریں۔ کئی وعدے اللہ تعالیٰ کے، تو بس ان وعدوں پہ ٹرسٹ کرنا، اس کے لیے صبر چاہیے، صبر چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور وہ بڑا خوبصورت صبر ہے۔ فصبر جمیل واللہ المستعان، کس کے الفاظ ہیں؟ حضرت یعقوب کے۔ حضرت یعقوب کو پتہ تھا اینڈ رزلٹ اللہ کچھ اچھا ہی نکالے گا، آلدو فیوچر انہوں نے نہیں دیکھا تھا، لیکن انہیں یہ شور تھا کہ اگر میرا پیارا بیٹا میرے ہاتھ سے چلا گیا ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ نے اس سے کچھ بڑا نکالنا ہے۔ اور اس دوران وہ دکھ میں بھی تھے، بہت سیڈ بھی تھے، رو رو کے آنکھیں بھی ظاہر ہے سفید ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے کہا فصبر جمیل واللہ المستعان، میں خوبصورت صبر اڈاپٹ کروں گا، اور واللہ المستعان، اللہ پہ ہی ریلائی کیا جا سکتا ہے، اللہ پہ ہم معاملے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو یہ بڑے پاورفل الفاظ ہیں، ٹھیک ہے؟ فصبر جمیل، یہ پھر تھوڑا ویٹ کرنا ہوتا ہے آپ کو، اور یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اس مشکل مرحلے میں قرآنک سٹوریز آپ کی بڑی مدد کریں گی کہ دیکھیں اللہ نے نبیوں کو صبر کرایا اور ایٹ دی اینڈ بہت بڑا رزلٹ نکالا۔ حضرت موسیٰ کو صبر کرایا کافی سال جب وہ فیوجیٹیو بن گئے، پھر حضرت یوسف کو صبر کرایا جیل میں بھی، کنویں میں بھی، حضرت یونس کو صبر کرایا مچھلی کے پیٹ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب، اور دیکھیں طائف، تو بڑے واقعات ہیں، حضرت ابراہیم کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ توکل، فورٹیچیوڈ، ایکسیپٹنس، توکل، اور لاسٹ ہے غنا، کنٹینٹمنٹ۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنا، غنا مانگا گیا، ٹھیک ہے؟ کنٹینٹمنٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی ہو جانا، یہ بھی صبر کی ایک شکل ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں میں کئی بار ایک واقعہ سنا چکا ہوں، دوبارہ سنا دیتا ہوں، بڑا کیونکہ وہ مزے کا واقعہ ہے، اس سے بڑا اچھا یہ سمجھ آتا ہے کہ 2022 کا جو سیلاب تھا، میرے ایک دوست نے سنا ہے، تو وہ گاؤں میں پنچایت لگائی تھی انہوں نے، بہت تباہی مچی ہوئی تھی، بھینسیں مر گئیں اور ظاہر فصلیں ساری، تو وہ ہر ایک کے جملے منہ پہ ناشکری کا جملہ تھا، پنجابی میں بات کر رہے تھے سارے۔ تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے عام سے، تو انہوں نے ایک عجیب سا جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ وہ کملے ہو، یعنی وہ پاگلوں، جے رب سانو ڈبو کے مارنا چاہتا ہے، ایسی ڈب کے مرن گے، گل ختم۔ تو وہ کہتے ایک دم ڈیڈ سائلنس ہو گئی، اور سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ بابا جی نے کیا کہہ دیا۔ تو کہتے اس کے بعد سارے خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد حالات ٹھیک ہونا شروع ہو گئے۔ اصل میں بس اللہ کی رضا میں راضی ہونا۔ اور ہمارے ایک دوست ہیں، وہ سی او لیول پہ ہیں دبئی میں، تو ماشاءاللہ انہوں نے بھی مجھے یہی ٹپ دی تھی، میں نے ان سے کہا آپ کو رات جلدی نیند کیسے آتی ہے؟ وہ جلدی سو جاتے ہیں، 20-25 سال سے جلدی سو رہے ہیں، تو ماشاءاللہ انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بڑے اچھا پوائنٹ بتایا۔ حالانکہ وہ بتا سکتے تھے میری ڈائٹ ایسی ہے، میں ایکسرسائز کرتا ہوں اور یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، تو انہوں نے اس ٹائم پہ بڑی پیاری بات، تو کنٹینٹمنٹ بھی صبر کی ایک ٹائپ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 4 ٹائپس ہیں جو اسپرچول ڈائمنشن ہے صبر کی، جو قرآن بہت زیادہ جس پہ فوکس کرتا ہے، اور ان پہ بھی فوکس کرتا ہے نا قرآن، سیلف کنٹرول پہ، سیلف کنٹرول کے جو انسان تزکیہ کر گیا، کنٹرول کر گیا، تو وہ فلاح پا گیا، قد افلح من تزکا، جو انسان جو ہے وہ تزکیہ کر گیا، کنٹرول کر گیا، فلاح پا گیا۔ اسی طرح جب یہ 2 چیزیں آپ پریکٹس کرتے ہیں تو لانگ ٹرم اسٹرینتھ آپ کے اندر بلڈ ہوتی ہے، آپ کی پرسنالٹی ویسی بن جاتی ہے، اور اس لانگ ٹرم اسٹرینتھ کا نام ریزیلینس ہے۔ ریزیلینس وہ لوگ نہیں دکھا سکتے جو کبھی کبھی صبر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ریزیلینس وہی لوگ دکھاتے ہیں جنہوں نے صبر کو پریکٹس کیا ہوتا ہے اوور اینڈ اوور اگین، ٹھیک ہے؟ ریزیلینس ایک لانگ ٹرم اسٹرینتھ ہے۔ اسی طرح پرسسٹنس کا نام آپ نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ پرسسٹنس، پرسسٹنٹ رہنا، وہ بھی وہی لوگ کرتے ہیں جو ایک اس ٹریننگ سے گزرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کنسسٹنسی، استقامت، کنسسٹنسی ہر کوئی تو نہیں اچیو کرتا نا۔ اب ایک بندہ فجر پہ کنسسٹنٹ ہو گیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے وہ عام بندہ ہے؟ پتہ نہیں وہ کتنی جہاد سے گزرا ہوا ہے، آپ نہیں سوچ سکتے۔ اس نے اپنے ڈارک نفس کو بھی فائٹ کیا ہوا ہے، اس نے اس طرح کے وسروں کو فائٹ کیا ہوگا نا کہ اٹھ کے کیا کرنا، چھوڑو، سوئے رہو سوئے رہو، پتہ نہیں اس نے کتنی فائٹ کی ہوئی ہے۔ تو وہ کنسسٹنٹ بندہ ہے، پرسسٹنٹ بندہ ہے، وہ ایک مجاہد ہے۔
کہ اس نے اتنے عرصے سے اپنے اوپر ورکنگ کر کے فجر کی عادت ڈال لی اپنے آپ کو، فجر کی نماز کی، ٹھیک ہے، جماعت کے ساتھ یا ٹائم پہ گھر میں عورتیں اگر پڑھتی. اسی طرح ایک نوجوان گناہوں سے بچ رہا، آپ کو کیا لگتا ہے عام نوجوان، وہ عام انسان ہے، پتہ نہیں وہ کتنی اس نے جہاد کی ہوئی ہے. تو اللہ کو ایسے لوگ بڑے پسند ہیں اور ان میں لانگ ٹرم یہ لوگ لیڈرز بنتے ہیں آگے، یہ لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے پھر کام لیا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو چوز کر لیتے ہیں کہ یہ وہ بندے ہیں، اسپیشل بندے ہیں، یہ اسپیشل فوجی ہے. پرسسٹنس ہے، ریزیلینس ہے، گریٹ سمجھتے ہیں، ڈٹرمنیشن، گریٹ. اللہ تعالیٰ نے 5 انبیاء اولو العزم، ٹھیک ہے. سورہ الاحقاف ہے، سورہ احقاف چیپٹر 46 ورس 35. جی اچھا دونوں میں ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ خیر. تو سورہ احقاف کی جو آیا ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں بھی ہے، سورہ احزاب میں بھی، جزاک اللہ خیر. جو سورہ احقاف ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کے نبی کو کہتے ہیں کہ اے نبی آپ صبر کر لیجئے بالکل اسی طرح جس طرح اولو العزم نے صبر پکڑ لیا تھا. اولو العزم حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اور حضرت عیسیٰ، یہ 5 نبیوں کو اسپیشل ٹائٹل اللہ نے. اولو العزم کیا ہوتا ہے؟ پیپل آف ڈٹرمنیشن. ڈٹرمنیشن ہر کسی میں نہیں ہوتی ہے، ڈٹرمنڈ ہونا، ٹھیک ہے نا. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا جو ہے نا وہ سسٹم ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ گیو اپ کرتے ہی نہیں ہیں. نو میٹر جو مرضی ہو جائے یہ گیو اپ نہیں کر سکتی کیونکہ ان کا سسٹم ویسا سیٹ ہو چکا ہوتا ہے. اوکے، انہوں نے اتنی محنت کی ہوتی ہے، یہ محنت خدا داد بھی ہوتی ہے، محنت سے بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ہر نبی محنت سے گزرا ہے، ہر نبی دیکھیں اس کا پیشہ ایسا تھا جو اسے پیشنٹ سکھا رہا تھا، جو چرواہا، ایک وجہ ہے نا بکریوں کو چروانا. تو یس، گریٹ ڈٹرمنیشن، ریزیلینس، پرسسٹنس، کنسسٹنسی، ٹینیسٹی، یہ صبر کی لانگ ٹرم شکلیں ہیں اور یہ زیادہ فائدہ آپ کو دیں گی بجائے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ آٹومیٹکلی آپ کے منہ سے صبر نکلے گا، آٹومیٹکلی آپ کے منہ سے صبریہ کلمات نکلیں گے، آٹومیٹکلی آپ چیزوں کو برداشت کر لیں گے کیونکہ آپ ایک خاص ٹریننگ سے گزرے ہوئے. اس چیز کے لیے ٹرین کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. تو آج کے لیے اتنا ہی. ابھی ہم نے بہت کم صبر کی پڑھا ہے، ابھی اس میں شاید 2 کلاسیں اور لگ جائیں. بہت واسٹ کنسیپٹ ہے صبر، ٹھیک ہے. میں آپ کو پورا ڈیٹیل میں ٹیکنیکلی بھی سائیکلوجیکلی بھی صبر کا کنسیپٹ پڑھاؤں گا اور اس میں آپ کے 3 کنسیپٹس بنیں گے، کلیئر ہوں گے: ہوپ، آپٹیمزم، ایموشنل انٹیلیجنس. یہ تینوں صبر ہے اسلامکلی اسپیکنگ، ٹھیک ہے. تو جو انسان صبر کے کنسیپٹ کو سمجھ گیا نا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سب سے جو ہائیسٹ ریٹ انسان کا بیان کیا قرآن میں، وہ صبر ہے، سب سے ہائیسٹ ریٹ، ٹھیک ہے. اسی طرح جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے انہیں سلام کرتے ہوئے کیا کہیں گے کہ سلام ہو تم پہ. کیوں؟ کیونکہ تم صابرین میں سے تھے، تم لوگ صبر کرنے والوں میں سے تھے. اس لیے ہمیں جاننا چاہیے صبر کیا ہے آخر ایسا اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی اتنی تعریف کی ہے. جنتیوں کا سب سے بڑا ٹریٹ یہ تھا. تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور یہاں پہ رانگ سمجھا جاتا ہے، اس کو مس یوز بھی کیا جاتا ہے. اس کو ہم خاندانی معاملات حل کرتے ہوئے مس یوز کرتے ہیں، یعنی خاموش کرا دیتے ہیں اگلے کو. ہم کہتے ہیں بس یہ صبر ہے، بس خاموش کر جاؤ، بس یہی صبر ہے. سوسائٹی اس کو مس یوز کرتی ہے اکاؤنٹیبلٹی سے بھاگنے کے لیے کہ بس ظلم ہو رہا ہے تو بس خاموش کر جاؤ. تو یہ صبر نہیں ہے، کبھی کبھی خاموش بھی کرنا پڑتا ہے لیکن دیٹس ناٹ آل. انشاءاللہ اس کی بہت سی ڈائمینشنز ہیں، میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا کہ صبر انشاءاللہ تعالیٰ کیا ہے اور اس میں 3 چیزیں ہم کور کریں گے.